أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آدائهم مغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فما أنا عليكم بحفيظ صدق الله مولانا العلي العظيم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. انتہائی مشکور ہوں امام حسین ٹی وی کی لائیو نشریات دینے والی تمام انتظامیہ اور کمیٹی کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو اس قابل سمجھا کہ بین الحرمین بارگاہ امام حسین علیہ السلام اور بارگاہ امام اصغر کار ابو الفضل علیہ السلام میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور کچھ گزارشات پیش کر سکوں. قرآن پاک کی معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو مجھ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے. اور اگلا جملہ جو آیت مقدسہ کا ہے وہ اس کی مزید وضاحت فرما رہا ہے وما انا علیکم بحفیظ. اور ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے یاد رکھیے گا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، خالق مطلق ہوں، لیکن میں نے بقیہ کو تمہارا سربراہ، تمہارا محافظ قرار دیا ہے. اس لیے معصوم علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے کہ اگر مچھر کے پر جھپکنے کی دیر میں بھی حجت خدا اپنے ماننے والوں سے غافل ہو جائے تو اعدائے زمانہ تمہیں مچھر کی طرح مسل کے رکھ دیں. یعنی 24 گھنٹے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی نگہبانی اور پہرے میں رہتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہماری کیا شرعی ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلا اس کا حق یہ ہے اور یہ دعا جو تعلیم دی ہے معصومین علیہ السلام نے غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف میں اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دین. سبحان اللہ. یعنی امام کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے ہمیں اور بہت سی معرفتیں حاصل کرنا ضروری ہیں. اس لیے ہم ذات واجب کی بارگاہ میں استدعاء اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے عرض کریں اللہم عرفنی نفسک. اے پروردگار ہمیں سب سے پہلے اپنی معرفت عطا فرما. اور اللہ کی معرفت کا طریقہ کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کہ جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. گویا ہمیں اللہ کی پہچان سے پہلے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے خود کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے خود کی معرفت حاصل نہیں کی تو ہمیں اپنے پروردگار کی معرفت کبھی نہیں ہو سکتی.
اسی لیے دعا کی جا رہی ہے اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار ہمیں اپنے نفس کی، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، چونکہ ہم نے اگر تیری معرفت حاصل نہ کی تو پھر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ اور اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم عارف حجت، اے پروردگار ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر ہم نے اس ذات مقدس کی معرفت حاصل نہ کی تو ہم اپنے وقت کی حجت کی معرفت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ انہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اے پروردگار ہمیں اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، چونکہ اگر ہم نے حجت دوراں امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت حاصل نہیں کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ضلالت میں گر جائیں گے۔ اور اس لیے تو فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی بندہ مر گیا اور زندگی میں اپنے وقت کے امام کی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت حاصل نہیں کی تو وہ ضلالت موت پر۔ عزیزان گرامی، دوستان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت ہے کیا؟ کیسے معرفت حاصل کرنی ہے؟ کس طرح ہم نے اپنے امام کو پہچاننا ہے کہ ہم گمراہی کے گڑھے میں بھی نہ گریں اور اپنے وقت کے امام کی معرفت بھی حاصل ہمیں ہو جائے؟ تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو ہم جہلیت کی موت مرے، بہت سی خرافات، بہت سی خرابیاں، بہت ساری برائیاں، ان میں عقلی بھی ہیں، ان میں روحانی بھی ہیں، ان میں قلبی بھی ہیں، ان سب بیماریوں کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ جو قرآن کا 20واں سورہ ہے، اس میں ارشاد ذات واجب ہوا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور فرمائیے گا دوستان گرامی، اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے کیا ہو گیا؟ فرمایا اس کے لیے ہم زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم ایسے بندے کو قیامت کے دن اندھا معشور کریں گے، یعنی دنیا میں اس کی آنکھیں ہیں، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں اور اس کو عالم محمد علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان کو نظر کچھ نہیں آتا، لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں ان کو سنائی کچھ نہیں دیتا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اسے لوگ دل تو رکھتے ہیں لیکن اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس آیت مقدسہ کے بارے میں سوال کیا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، مولا یہ ذکری سے مراد کیا؟ فرمایا المراد من ذکر اللہ نحن آل محمد، اور میں اللہ کے ذکر سے مراد ہم آل محمد علیہ السلام۔ تو کیا مطلب ہے؟ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جس نے اللہ کے ذکر سے یعنی آل محمد علیہ السلام سے منہ پھیر لیا، روگردانی کر لی، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور قیامت میں وہ اندھا اٹھے گا۔ عزیزان گرامی، دوستان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی معرفت ہوتی ہے، جو اس خادق کو حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، حبیب اذا رأيت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم والذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم
یہاں پر دوسرے طریقے سے ارشاد ذات واجب ہے والذین یخوضون فی آیاتنا فارض عنہم، اے میرے حبیب جو میری آیات کے بارے میں کشمکش کا شکار ہیں، غلطیوں کا شکار ہیں، ان سے منہ پھیر لیجیے۔ والذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، حالانکہ قانون یہ شریعت یہ ہے کہ بیٹھنے والے پر چلنے والا سلام کرے، چلنے والے پر پیدل پر سوار سلام کرے، بیٹھے ہوئے پر آنے والا سلام کرے، لیکن یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ والذین یؤمنون بآیاتنا وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرے حبیب جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، حبیب اس سے پہلے کہ وہ آپ پر سلام کریں میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ ان پر سلام میں پہل فرمائیے۔ تو گویا آیات الہی پر، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے کا اتنا بڑا مقام ہے، خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو دہلیز بیتول پر سلام کرنے کا پابند بنایا ہے، اور یا ان لوگوں کو سلام کرنے کا پابند بنایا ہے جن کے دلوں میں آل محمد علیہ السلام کی محبت اور مودت کی شمع روشن ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہمیں اعراض نہیں کرنا آل محمد سے، اللہ کے ذکر سے، اور اس وقت آل محمد علیہ السلام کی ذات مقدس کا نمائندہ کون ہے؟ حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم نے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ تو معرفت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے معرفت؟ امام علیہ السلام ہماری آنکھوں سے غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں میں وہ اثر و تاثیر، وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علیہ السلام کو دیکھ سکیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کیونکہ وہ ہمارا محافظ ہے۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اس آیت مبارکہ میں بھی قرآن پاک میں ذات واجب ارشاد فرما رہی ہے کہ اے ایمان والو عمل کرو، میں دیکھ رہا ہوں، میرا رسول دیکھ رہا ہے، اور تمہارے وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ اور اس بارے میں کافی ساری احادیث موجود ہے کہ ہمارے ہر روز اور یا شب جمعہ کو ہمارے اعمال بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں پیش ہوتے ہیں۔ تو معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ایسے اعمال بجا لانے چاہیے کہ جن اعمال کو دیکھنے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مقدس ہم سے خوشحال ہو، ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے ترسا نہ ہو، ہم سے ان کی ذات کو ناراضگی نہ ہو، اور ہمیں کوئی ایسا عمل بجا نہیں لانا چاہیے کہ جو ان کی ناراضگی یا ان کے روٹھنے کا سبب بنتا ہو۔ دوسرا، ہمیں ان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی وسیلے سے، ان کے واسطے سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنی تمام دعائیں، اپنی حاجات کو اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ حق ہے امام وقت کا کہ ہم اپنی آرزوئیں، ہم اپنی التجائیں اس کی بارگاہ میں کریں، اور یہی تو وجہ ہے کہ امام علیہ السلام ہم سے غائب ہیں کہ ہم نے ابھی تک امام کو پکارا نہیں ہے۔ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظہور کی دعا مانگتے ہیں، اس میں بھی خلوص شامل نہیں ہوتا، دل سے دعا نہیں مانگی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی آخری حجت کے ظہور کی نشانی کیا ہے، تو جو امام علیہ السلام نے نشانی بتائی ہے، مجھ سے بعض اوقات جب لوگ پوچھتے ہیں کہ سرکار مولانا یہ بھی نشانی ہو گئی، وہ بھی پوری ہو گئی، یہ بھی پوری ہو گئی، تو کیا امام علیہ السلام کا ظہور کا وقت قریب ہے؟ تو میں کہتا ہوں اللہ کرے قریب ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آخری نشانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے، اس نشانی کا اثر ہمارے ابھی تک وجودوں پر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کون سی نشانی ہے؟ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کبھی آپ نے ریوڑ دیکھا ہے؟ بھیڑوں کا، بکریوں کا ملا دیکھا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر یہ ریوڑ جنگل میں ہو اور شام ہو جائے اور اس ریوڑ سے ایک بھیڑ یا بکری الگ ہو جائے جنگل میں، اور ریوڑ کہیں اور چلا جائے تو اس بکری کی، بھیڑ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو سائل نے عرض کیا فرزند رسول، اس کا بکری کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے،
اور کبھی یہ منہ کھول کر اس طرف چیختی چلاتی ہے، کبھی منہ کھول کر اس طرف چیختی چلاتی ہے، کبھی منہ کھول کر اس طرف چیختی چلاتی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے، کبھی دائیں بائیں دیکھتی ہے۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو داغا ہوئے، اور امام فرماتے ہیں کہ جب تک ہر پکارنے والے کا انداز اسی صورت میں نہیں ہوگا کہ وہ حجت خدا کو، یعنی وہ زمانے کے حوادثات، زمانے کے مصائب و آلام میں اس قدر گھر جائے گا کہ اب کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، کوئی سبیل نظر نہیں آئے گی، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ منہ اس کا کھلا ہوا ہوگا اور وہ ایک ہی لفظ اپنی زبان سے نکال رہا ہوگا، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت کی پکار وقت کے امام کے بالکل ظہور کے قریب کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں، یہی وجہ ہے کہ دعا امام زمانہ کے ساتھ ساتھ معصومین علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد دعا عہد کی تلاوت کیجئے، اور آنکھیں بند کر اس تصور میں رہیے کہ میں اپنا ہاتھ حجت خدا پر کے ہاتھ پر بیعت کے لیے رکھ رہا ہوں، اور ہر روز اس کی بیعت کیجئے، ہر روز اس کا عہد کیجئے، تاکہ تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے عہد سے خالی نہ گزرے۔ ہاں میرے عزیزان گرامی، اس لیے تو یہ موجود ہے امام علیہ السلام کے شان میں، الذی ببقائہ بقیت الدنیا، وہ حجت خدا جس کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا سے مراد کوئی صرف ہم ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، یعنی اگر کائنات کا ذرہ ذرہ باقی ہے تو یہ لطف ہے میرے امام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور کون ذات مقدس جس کے وجود سے کائنات باقی ہے، صرف باقی نہیں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور جس کا صدقہ ورا کو رزق مل رہا ہے، ورا کو رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے بڑی اس امام حجت علیہ السلام کی عزت اور وقار کیا ہو کہ کائنات کی ہر شے انہی کا صدقہ کھا رہی ہے، کائنات کی ہر مخلوق انہی کے صدقے سے سیراب ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جس کے صدقے سے زندہ ہے، ہمیں جس کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ اور معرفت کا طریقہ کیا ہے کہ ہم باقاعدہ امام علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے، اور اس کی رضا اور رغبت کیا ہے، وہ ہم سے راضی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنے زندگی کے ہر لمحے میں اپنے امام علیہ السلام کی تائید اور اس کی نصرت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اعمال اچھے بجا لائیں جو ان کی خوشنودی کا باعث بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تعجیل کی ظہور کی تعجیل کی دعا زیادہ پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعائیں مانگی، اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں پیش کریں، آپ کا واسطہ دے کر خدا سے دعائیں مانگے، اور آپ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اے حجت خدا، اے امام زمانہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اگر آپ کی نگاہ لطف و کرم ہم پہ نہیں ہوتی تو ہمارے دشمن ہمیں تباہ کر دیتے۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ شیخ مفید علیہ رحمٰن نے ایک خط کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں ظالموں کی سکونت گاہوں میں ہوں اور دور تم سے ایک مقام میں رہتا ہوں، لیکن خدا کے ارادے کے تحت میں رہتا ہوں، اور اس نے ہمارے شیعوں کی بہتری کے لیے بھی ہمیں وہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہیں پہ روپا ہوا ہے۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا کے فاسق فاجر اور ظالم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم تمہارے حالات، تمہارے درپیش مشکلات اور تمہاری ہر قسم کی مشکل سے واقف ہیں۔ اور حالات اس وقت پیدا ہوئے جب تم نے بہت سے بزرگان سلف صالحین کی تمام سیرت و کردار کو چھوڑ دیا، ان کے اپنائے ہوئے راستے کو، مقرر کیے ہوئے راستے کو تم نے نہیں اپنایا، تو یہ مشکلات وہ ہم نے
امام علیہ السلام ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے لیے خود چنی ہے، تو ان کی آسانی کا راستہ کیا ہے کہ ہمیں امام علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی کرنی چاہیے، احتجاج تبرسی میں یہ حدیث موجود ہے جو امام علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ آگے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا تم پر لطف و کرم ہے، تو جب ہمارا لطف و کرم تم پر ہے تو کیا ہمارا حق نہیں ہے تم پر؟ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ ان کے ظہور کے لیے دعائیں مانگی جائیں، محافل کا انعقاد کیا جائے۔ اور خدا کی عظمت کی قسم، میرے استاد بزرگار علامہ حسین جلال اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ حق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہم پر یہ ہے کہ ہم بیدار ہوتے وقت پہلے اسے پکارے، اور بستر پر سونے سے پہلے اسی کی ذات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر کے اپنے سارے دن کی کارگزاری امام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور یوں محسوس کریں کہ امام دیکھ رہے ہیں اور میں ان کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور آج صبح سے لے کر اس وقت تک سونے تک میری زندگی کی تمام کارگزاری امام کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے۔ تو اگر اس کارگزاری میں کچھ ایسا عمل شامل ہوا کہ جو ان کی رضا، ان کی خوشنودی کے لیے شایع نشان نہ ہوا، تو اس وقت وہ حالت کیسی ہوگی، وہ مرحلہ کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، علماء کے بارے میں بھی اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم دین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کو روز پکارتے تھے، روز آواز دیتے تھے، اور ایک دن شکوہ کیا کہ مولا ہم بلاتے ہیں، آپ تشریف نہیں لاتے، ہم استغاثے پڑھتے ہیں، آپ تشریف نہیں لاتے۔ وہ سویا، وہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میرے دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازے میں پہنچا، کون؟ حجت خدا ہو، مولا ایک منٹ رکیے میں حاضر ہوتا ہوں۔ میں 1 منٹ کے لیے گیا، کوئی ایسی جگہ بنا لوں جہاں پر امام کو بٹھانے کے لیے پیش کیا جائے۔ جب میں دروازے پہ پلٹا تو امام آگے جا چکے تھے اور میں پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ امام دوسرے دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا، کون؟ حجت خدا، مولا 1 منٹ ٹھہریے میں آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح امام علیہ السلام 40 دروازوں پہ گئے اور ہر دروازے کو بجایا ہے، اور جب صاحب خانہ باہر آیا میں ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس وقت امام علیہ السلام کی چیخ نکلی اور امام نے رو کے فرمایا کہ اگر تم نے ہمارے بلانے کے لیے انتظام ہی نہیں کیا تو ہمیں آواز کیوں دیتے ہو، ہمیں استغاثہ کیوں پڑھتے ہو؟ ہاں میرے دوستان گرامی، ہمیں اپنے وقت کے امام کو بلانے سے پہلے اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو اس قابل بنانا چاہیے جو ہی آئے ہم ان کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو دوستان گرامی، اس سرخروئی کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں امام علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہر وہ فعل انجام دینا چاہیے جو ان کے لیے شایان شان ہو، جو ان کے لیے، اس لیے تو فرمایا تھا تکونا زینت ولا تکون لنا شینا، کہ ہمارے باعث زینت بنو، ہمارے باعث ندامت نہ ہو۔ تو باعث زینت کیا ہوگی کہ جب ہمارے اعمال شب جمعہ میں بارگاہ امامت میں پیش ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام انہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور ہمارے حق میں دعا فرمائیں، تو یہ ہمارے ان کی معرفت کا بھی حق ادا ہو گیا ہے اور ان کے غلام اور ان کی ریت کہلانے کا بھی حق ادا ہو گیا ہے۔ دوستان گرامی، ہمیشہ ہم چونکہ ریت ہے حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف کی، اس لیے ہمیں امام علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی کرنی چاہیے، امام علیہ السلام کے انقلاب کے لیے ماحول اپنانا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے شکوے پیش کرتے ہیں، امام علیہ السلام بھی اپنے شکوے ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے بھی تم پہ یہ شکوہ ہے کہ تم نے ہمارا نام لیا ہے، ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ ہمیں بھی تو یہ شکوہ ہے کہ وہ تم نے ہماری محبت کا دم تو بھرا ہے، ہمارے کردار کو پیش نہیں کر دیا۔ اب اس کی طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ وقت اپنے اختتام کے قریب پہنچتا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں بس چند ہی لمحات میں اس طریقے کی طرف آپ کو، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں۔ یہ نصرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اصلاح نفس کریں، کیونکہ اصلاح نفس سب سے بڑا فریضہ ہے اور سب سے بڑا جہاد بھی یہی ہے، اپنے نفس کے خلاف بغاوت کرنا،
اور اس کی اصلاح کرنا، اور محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اس کا محاسبہ کرنا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس لیے تو فرمان ہے کہ اپنا محاسبہ خود کیجئے اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو عزیزان گرامی، یہ محاسبہ نفس، یہ امام علیہ السلام کی نصرت کا ایک ذریعہ ہے. کیوں؟ جب ہم محاسبہ نفس کریں گے تو اپنے ماحول کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے، اپنے زمانے کے تمام حالات کو اسلامی حالات میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے. آل محمد علیہ السلام اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی چونکہ عادلانہ حکومت کا قیام ہونا ہے، تو اس عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے اور بس صرف اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن کی دعا پڑھتے ہیں. نہیں میرے صرف دعا پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں معاشرے کو سازگار بنانا ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی عادلانہ حکومت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے، اس کے لیے تیار کرنا ہے، لوگوں کے زمینوں کی ذہن سازی کرنی ہے. اور اس کے بعد لیکن افسوس ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے بارے میں انتہائی غفلت کا شکار ہے، انتہائی غفلت کا شکار ہے. ہمیں اس غفلت کے معاملات سے باہر نکلنا ہوگا، بیداری کا ثبوت دینا ہوگا. اور بیداری کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں اتنی ہمت سے، پوری جرأت سے، پوری طاقت سے امام علیہ السلام کے نام کے لیے زمین کو ہموار کرنا ہے، اپنے شیعوں کو، اپنے عزاداروں کو، اپنے مومنین کو، تعلق داروں کو، دوستوں کو، اہل خانہ کو. اس لیے تو قرآن نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے اہل کو بھی بچاؤ. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے گھر سے ابتدا کرنی چاہیے، اپنے بچوں سے، اپنے اہل خانہ سے ابتدا کرنی چاہیے. اور اس ابتدا کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے ماحول کو، گھر کے ماحول کو، باہر کے ماحول کو، معاشرے کے ماحول کو اس انداز میں تیار کیا جائے کہ جب امام علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج شریف کی تشریف آوری ہو، اس وقت مولا کی عادلانہ حکومت کے قیام کے لیے پہلے سے ہی تمام لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوں، آمادہ ہوں. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی رعیت ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا، ہمیں معاشرے کو امام علیہ السلام کی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں اور اعلان فرمائیں کہ میں حجت خدا ہوں، تو اس وقت خدا نہ خواستہ ہماری کوئی ایسی حالت نہ ہو کہ ہم اس تشویش کا کشمکش کا شکار ہو جائیں اور بر وقت امام علیہ السلام کی حکومت کو قبول نہ کر سکیں. خدا نہ خواستہ خاکم بدہن. یعنی ہمیں اپنے ماحول کو اس طرح آمادہ کرنا چاہیے کہ امام جب تشریف لائیں تو تمام بنی نوع انسان اس کی حکومت کے لیے آمادہ تیار. تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے جب زمین کو سازگار کرنا شروع کر دیا، ماحول انشاءاللہ العزیز سازگار ہونا شروع ہو گیا. اس وقت امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ہم اس کی بارگاہ میں رو سکیں گے. اور حق امام علیہ السلام کی غیبت کا حق بھی یہی ہے کہ اس کو حق ہم ادا کریں. وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، میں آخر میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ناصرین میں شمار فرمائے، اور مولا امام حسین ٹی وی نیٹ ورک کی تمام انتظامیہ اور قبلہ جواد الحسن رضوی صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.